السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر یوسف چودھری آج ایک بہت اہم اپیل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری اپیل آپ سے یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو چندہ دیتے ہیں، جو خیرات آپ کرتے ہیں، برائے کرم اس مال کو اپنے شہر کا جو سب سے بڑا، سب سے سلگتا مسئلہ ہے، یعنی جسے سود کا مسئلہ کہا جاتا ہے، سود کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جو بڈی کا مسئلہ ہے جسے مہیلا سنگھ بھی کہا جاتا ہے، اس دلدل میں جو اس شہر کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، برائے کرم اپنے زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اس شہر کے لوگوں کو اس دلدل سے چھٹکارا دلانے اور آزادی دلانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے ہماری اپیل۔ آئیے اس اپیل کو میں تھوڑا تفصیل سے 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بی نیوز کے ایڈیٹر شکیل باغمارے صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس چینل کے ذریعے میں شہر کے لوگوں تک اور ملک بھر کے لوگوں تک یہ اپیل پہنچا سکوں۔ اللہ انہیں جزا خیر دے۔ دوستو، ماہ رمضان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو الحمدللہ ہم تمام لوگ نمازوں میں، روزوں میں اور تراویح میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نیکیوں کی بہار ہے اسے ہم لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور عمل میں بھی مصروف ہوتے ہیں جو بہت خیر کا عمل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، خیر کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کا عمل ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، مسلمانوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اکثر اپنا مال، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے جو مصارف ہیں وہ جوں کے توں رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے اس شہر کا سب سے اہم اور سب سے سلگتا مسئلہ کون سا ہے؟ اگر آپ سروے کریں گے میرے دوستو تو اکثریت آپ کو یہی جواب دے گی کہ ہمارے شہر کا اگر کوئی سلگتا مسئلہ ہے، یا کم سے کم اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ 3 مسائل میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہے یہ سود کا، بڈی کا اور مہیلا سنگھ میں اس دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حد تو یہاں تک ہے میرے دوستو کہ صرف مرد حضرات نہیں، بڑی تعداد میں امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہے اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں کہیں تو ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں تو وہ منہ چھپا کر شہر سے چلی گئی ہیں، کہیں تو انہوں نے اپنا پتہ بدل لیا ہے، کئی مرد حضرات کا حال یہ ہے کہ انہوں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی، کئیوں کا حال یہ ہے کہ مارے مارے بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا سلگتا مسئلہ ہے میرے دوستو، اور جہاں بھی آپ جائیے گا، جس سے بھی آپ پوچھئے گا، اکثریت آپ سے یہی کہے گی کہ ہمارے شہر کا سلگتا ہوا مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، یا پھر کم سے کم بہت اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ سود کا، یہ بڈی کا مسئلہ میرے دوستو۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ دیتے ہیں، تو کیوں نہ اس مال کو تھوڑا سا ایک سسٹمیٹک انداز میں اگر ہم خرچ کریں تو کتنا بڑا اور خیر وجود میں آ سکتا ہے۔ آلریڈی آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے بہت خیر وجود میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسے مزید اور سسٹمیٹک انداز میں اگر خرچ کریں اور تھوڑا سا پلان کر کے کریں تو ہمارے شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے مال کا حق دوسرے شہر سے زیادہ آپ کے شہر کا حق اس پر زیادہ ہے۔ آپ کے مال پر آپ کے شہر کا زیادہ حق ہے بجز اس کے کہ دوسرا باہر کا علاقہ یا باہر کی کوئی جگہ ہو۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے مال کا سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ ہم وہ بات نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہر کے باہر یا کسی اور مصرف میں خرچ کرنے سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے مال سے ہمارے شہر کے مسائل حل ہوں۔ میرے دوستو، بہت پریشان ہیں لوگ، عزتیں لٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ شرک اور کفر کرایا جا رہا ہے، ارتداد کی راہیں کھل رہی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں تنگ آ چکی ہیں، مرد حضراتوں نے جان دے دی خودکشی کر کے، پھندوں پر لٹک کر۔ اس قدر یہ مسئلہ اس وقت ہمارے شہر میں پیر پسار چکا ہے اور اندر ہی اندر اتنا کمزور کر چکا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کیا کون کہیے، پوری کی پوری شہر کی جو انسانیت ہے وہ کسمسا رہی ہے اور تڑپ رہی ہے اس چنگل میں پھنس کر۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کم سے کم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو یا پھر اپنے اطراف کے لوگوں کو اس چنگل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
چھوٹا سا ایک مشورہ میں اور دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ماشاءاللہ جو کئی حضرات پیسوں والے اہل خیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے مال خرچ کرنے کی، کیوں نہ چھوٹے چھوٹے گروپس آپ بنا کر ایک یا دو محلے کے آپ سروے کرائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، کون جنیون قرض دار ہے، جس نے اپنی مستی خوری کے لیے ڈی جے بجا کر شادی میں اپنی جھوٹی شان جتانے کے لیے جس نے قرضہ نہیں لیا بلکہ مجبوری میں سود میں اسے جانا پڑا اور وہ اس چنگل میں اب تک پھنسا ہوا ہے اور وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے، ایسے جنون لوگوں کو ڈھونڈ کر آپ ان کی مدد کریں۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف لوگوں کو سود سے یا قرض سے آزادی نہیں دلانی ہے، ہمیں ہمارے شہر کے ایک ایک فرد کو اس طرح سے سہارا دینا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو بلا ضرورت سود لیتے ہیں، ہمیں صبر کے ساتھ، خفا شاری کے ساتھ، کم خرچ میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جو لوگ بات بات پر سود میں جاتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے شہر میں اس کا نیٹ ورک اور پھیلتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سننے ملا ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ لیتے ہیں، خواتین کے بارے میں سننے ملا ہے یہاں سے سود پر پیسہ لیتے ہیں اور دوسری جگہ بڑے زیادہ سود پر پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمارے شہر میں قتل ہو رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو میں آپ سے خاص کر شہر کے اہل خیر حضرات سے، مالدار حضرات سے بہت درد کے ساتھ یہ اپیل کر رہا ہوں، بلکہ میں اکیلا یہاں بیٹھ کر آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیے اللہ اس بات کا گواہ ہے، شہر کا بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمارے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ شہر کا ہر نوجوان اگر آپ جا کر پوچھیں گے تو اکثریت آپ سے یہی کہے گی کہ ہمارے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو یہ سود کا، یہ بڈی کا، یہ مہیلا سنگھ کا مسئلہ ہے۔ آپ سے بہت ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم کوئی نظام آپس میں بنائیے، سروے کروائیے، ایک یا دو محلوں کو آپ خود اڈاپٹ کر لیجئے اور ایسا منصوبہ بنائیے کہ ایک دو سال میں اس محلے کے قرض داروں کو، سود میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نئے سرے سے کھڑا کر دیا جائے، اور جو لوگ قرض لیتے ہیں، جو لوگ ان کی مدد سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں یا سود سے آزاد ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ پھر اس دلدل میں نہ پھنسیں، وہ آئندہ سال سے دینے والے بنیں بلکہ بار بار مانگنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے پر غور کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس پر بیٹھ کر ہم سب لوگ بہت ڈسکشنز کر سکتے ہیں، کوئی اچھا طریقہ کوئی مزید مشورے مذاکرے کر کے راہیں نکال سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پلیز 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 ہمارے شہر کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر توجہ دیجیے اور اس سے شہر کے ماں بہن بیٹیوں کو آزادی دلائیے اور شہر کے ان مظلوموں کو آزادی دلائیے جو اس قرض میں مبتلا ہو کر، اس دلدل میں پھنس کر چرمرا رہے ہیں، کسمسا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ اپیل آپ سب تک پہنچے گی، آپ زیادہ سے زیادہ اس اپیل کو شیئر کریں گے۔ میں آخر میں پھر سے ایک بار بھی نیوز نیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکیل باغمارے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم اپیل کو ہمارے شہر کے اور ملک بھر کے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کی، مجھے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔